اور آج ہم جس پر بات کرنے والے ہیں وہ سی سی ڈی سرگودا کی سب سے بڑی کارروائی آج تک کی تاریخ میں جو سمجھی جا رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سلا والی سرگودا کا قتل و غارت کی دہشت سمجھے جانے والا ایک ملزم ڈان جس کا نام فیصل شفقت بھٹی بتایا جاتا ہے، اس کو مبینہ پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ فیصل شفقت بھٹی وہی ہے جس نے آج سے چند روز پہلے ایئرپورٹ کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس ویڈیو بیان کے اندر یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں، ان کے اپنی مدعیہ کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں اور اب قانون کا تحفظ انہیں درکار ہے، اور اسی ایمان پر اور اسی یقین کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر انہیں قانون پروٹیکشن دے گا وہ واپس آ رہے تھے۔ لیکن فیصل شفقت بھٹی صاحب کو 8 افراد کے قتل اور اقدام قتل سمیت سنگین جرائم کے متعدد مقدمات میں مطلوب قرار دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ فیصل شفقت بھٹی صاحب کے بارے میں ناظرین آپ کو میں بتاؤں تو کافی عرصے سے وہ بیرون ملک میں تھے، مفرور تھے، اور چند روز قبل سنا والی چک بنگلہ ہے بھٹی برادری کے 3 قتل کے مقدمے کی مدعیہ جتھا برادری کی حاجرہ بطول بی بی بتائی جاتی ہیں، جن کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی تھی، اور اس کے بعد فیصل بھٹی نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرنے کے لیے پاکستان آنے کا ارادہ کیا۔ اور پھر ناظرین فیصل شفقت بھٹی بینکاک ایئرپورٹ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور ایئرپورٹ پر ایم پی اے رانا منور غوث سمیت بڑی سیاسی قیادت جو ہے فیصل شفقت بھٹی کے استقبال کے لیے وہاں موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچتے ہی سی سی ڈی اور سیکیورٹی ادارے بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں، فیصل شفقت بھٹی کو بغیر کسی سیاسی دباؤ کے گرفتار کیا جاتا ہے۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ دوران تفتیش پیش رفت کے لیے جب ان کو لے جایا جا رہا تھا تو مبینہ طور پر جو ایک کہانی گھڑی جاتی ہے، جو بتایا جاتا ہے ہمیشہ سے کہ ملزم کے ساتھیوں نے پولیس ٹیم پر حملہ کیا، جوابی فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں بھٹی صاحب جس طرح سے ہلاک ہوئے اس طرح سے باقی ملزمان بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک واقعہ جو ہے زبان زد خاص و عام ہو گیا، اور ہمیشہ کی طرح اسی طرح سے ایک وقوع بنایا جاتا ہے اور پنجاب پولیس جو ہے اس طرح سے کارروائی کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فیصل شفقت بھٹی کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ قانونی کارروائی کے لیے ڈی ایچ کیو اسپتال سرگودا پہنچائی جاتی ہے، اور پوسٹ مارٹم کے بعد فیصل شفقت بھٹی کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ سخت سیکیورٹی کے حصار کے اندر نماز جنازہ کے لیے لواحقین کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے اندر یہ دیکھیں کہ قانون اور آئین کی پاسداری کتنی ہے، تو اس کی ایک بے نظیر جو ہے نہ صرف یہ واقعہ ہے، آج سے کچھ مہینے قبل ایک اور واقعہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا، جب خواجہ طارق جنہیں تیفی بٹ کہا جاتا ہے ان کو بھی اس طرح سے پاکستان کے قانون اور آئین کے اوپر یقین تھا، اور وہ بھی اسی یقین کے اوپر پاکستان واپس آئے تھے، اور اس کے بعد ان کا انجام بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا کہ جہاں پر وہ پولیس پارٹی کو لے کر جا رہی تھی ایئرپورٹ سے واپس، اور راستے کے اندر ان کے بھی ساتھیوں نے مل کر حملہ کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کو تو نہیں چھڑوا پائی، لیکن اس کے نتیجے میں ان کا جو ساتھی ہے وہ مارا گیا، اور باقی کی صورتحال آپ کے سامنے۔ ناظرین اسی واقعے کے اوپر پنجاب سی سی ڈی کے ایس ایس پی آفتاب بھلروان صاحب جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور بھلروان صاحب اس پریس کانفرنس کے اندر کہتے ہیں کہ فیصل شفقت بھٹی جو سرگودا سے تعلق رکھتا ہے اس کا کرمنل ریکارڈ ہے، اور 14 قتل کے مقدمات تھے اس کے اوپر۔ ناظرین ان کے مطابق 1997 کے اندر وہ جرم کی دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے، تو یہ بندہ جب 1997 کے اندر جرم کی دنیا کے اندر قدم رکھتا ہے تو اس کا معاون اور سہولت کار کون بنتا ہے؟ کیا یہ ایک دن کے اندر اتنا بڑا بدماش یا ڈان بنتا ہے، یا ادارے یا حکومت یا پھر دیگر عوامل جو ہیں مل کر اس کے معاون اور سہولت کار بنتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا ڈان اور گنڈا بناتے ہیں کہ وہ اس طرح سے دن دہاڑے جو ہے وہ قتل عام کرتا ہے؟ اور ان کا یہ کہنا ہے، پریس کانفرنس کی مبینہ طور پر میں بات کر رہا ہوں، کہ اختلاف رائے کا جواب ہمیشہ گولی سے دیتا تھا، اور اسی طرح سے یہ گولیاں کلیار ذمہ دار فیملی جو ہے اس میں اس کا باپ مرڈر ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی تنازع ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بھٹی صاحب کے جو والد ہیں وہ پار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آفتاب بھلروان صاحب کہتے ہیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 7
لوگ جو ہیں وہ قتل ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ بات آپ سے کہنی ہے کہ 7 بندے مروا کر بھی جو مدعی فیملی ہے وہ معافی مانگتی ہے, تو اس پہ ذمہ دار کون ہے؟ کیا 1997 سے لے کر 2026 تک سرگودا کا یہ جو علاقہ تھا جہاں پہ شبکت بھٹی صاحب رہتے تھے, کیا وہ نو گو ایریا تھا؟ کیا وہاں پر قانون کی رٹ کبھی بھی نہیں تھی؟ کیا وہاں پر CCD کبھی بھی نہیں جاتی تھی؟ آج اس کو خیال آیا ہے اس کے اوپر کارروائی کرنے کا. اتنے آسان آپ اس کو خود ایک گنڈا اور ڈان بناتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کے اختیارات سے معاملات باہر نکلنا شروع ہوتے ہیں تو آپ پھر اس کو مقابلوں میں پار کرتے ہیں, اور آپ پاکستان کے قانون اور آئین کا تمسخر بناتے ہیں. اور جو لوگ اس کے اوپر یقین کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس کارروائی کے بعد یقین جانیے وہ ڈر کے اب پاکستان نہیں آئیں گے, وہاں پر ہی کہیں پر پناہیں لیں گے اور وہاں پر ہی رہیں گے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون اور انصاف کتنا زیادہ ملتا ہے, کتنی زیادہ لا ابائڈنس ہے, اور کس طرح سے ماورائے عدالت یہاں پر قتل کیے جاتے ہیں. تو ان واقعات کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے اندر کوئی ایسا ملزم جو ہے جو یہ سمجھے کہ اس کے معاملات اگر مدعیہ پارٹی سے یا مدعی پارٹی سے اس کے طے پا گئے ہیں تو اس کو پاکستان آ جانا چاہیے اور اپنی زندگی جو ہے باقی کی زندگی اپنے لواحقین یا پھر اپنے ان رشتہ دار اور دوستوں اور فیملی کے ساتھ گزارنے چاہیے جو اب وہ سمجھتا ہے کہ باقی کی زندگی ان کے ساتھ گزارے. تو اگر اس طرح سے انجام ہوتا رہا, اس طرح سے کارروائیاں, انتقامی کارروائیاں اگر ادارے کرتے رہے, تو ناظرین اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی ملزم یا مجرم جو ہے وہ پاکستان نہیں آئے گا. اور 2024 کا اسی پریس کانفرنس کی بات کریں تو بلوان صاحب کہتے ہیں کہ 2024 فروری میں ایک غریب آدمی نواز فقیر کے نام سے جانا جاتا تھا, جس کا 3 مرلے کا ایک پلاٹ تھا جس کو روڑی کہتے ہیں پنجابی کے اندر. تو ان کا کہنا تھا کہ اس کے خلاف بھی فیصل شبکت بھٹی جو ہے انتقامی کارروائیاں کروا رہا تھا. اور مجھے صرف یہ آپ ناظرین بتائیں کہ اتنا بااثر آدمی اور اتنا کرمنل ریکارڈ رکھنے والا جس کے اوپر 14 قتل کے مقدمات بھی ہوں, وہ بندہ اتنا اثر و رسوخ رکھے کہ غریب آدمی کے اوپر انتقامی کارروائیاں بھی کرائے, پولیس سے کارروائیاں کروائیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر آپ خود جب اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کارروائیاں کرواتا تھا, تو آپ خود اس چیز کے گواہ بھی بن رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم بھرپور طریقے سے اس کا سپورٹو تھا, اس کا ساتھ دیتا تھا, اور یہی ساتھ جو ہے اس کو اتنا بڑا ڈان اور ایک طرح سے دہشت کی علامت بناتا ہے. تو اس میں جتنا ذمہ دار وہ ہے اتنا ذمہ دار ریاستی ادارے بھی بنتے ہیں ناظرین, کہ جب وہ ایک ایسے فرد کو اتنا بڑا گنڈا یا اتنی بڑی طاقت یا اتنا بڑا ڈان بناتے ہیں, تو کارروائی صرف اس کے خلاف نہیں, ان اداروں کے ان لوگوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے جو لوگ اس کے سہولت کار اور معاون بنے رہے ہیں. اگر CCD کارروائی اس کے خلاف کرتی ہے تو ان لوگوں کے خلاف بھی کرے جو اتنے سالوں سے, تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ بن جاتا ہے 1997 سے لے کے 2026 تک, جب یہ مجرم بنتا ہے اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور قانون حرکت میں نہیں آتا. اور آج اچانک سے قانون تب حرکت میں آتا ہے جب وہ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر پاکستان واپس آتا ہے اور یہ التجا کرتا ہے سسٹم سے, اس قانون سے, اس آئین سے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے جو اس کو فراہم کیا جانا چاہیے تھا. لیکن آپ ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ایک بندے کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو جب قتل کرتے ہیں, اس کو عبرت کا نشان بناتے ہیں, تو آپ یہ کوئی بڑا کام نہیں کرتے. آپ یہی کام اگر پچھلے 30 سالوں کے اندر کسی ایک دن بھی کر دیتے تو آپ کے خلاف واہ بھی ہوتی, آپ کے اس انتقام کو سراہا بھی جاتا اور آپ کی ان کارروائیوں کو مذاق نہ سمجھا جاتا. اور ہر دفعہ کی یہ جو گھٹی رائے کہانی ہے کہ ملزم جو ہے وہ آپ اس کو لے کے جا رہے تھے, مخالف پارٹی نے جو ہے اپنے ملزم دوست کو چھڑانے کے لیے اس کے اوپر حملہ کیا اور مقابلے کے اندر وہ پار ہو جاتا ہے, تو آپ کو اس طرح کی کہانیاں رٹی رٹائی اور من گڑت بنانے کی ضرورت نہ ہو. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا SSP صاحب سے کہ آپ کی پریس کانفرنس جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی, لیکن میرے لیے وہ غیر یقینی جیسی صورتحال ہے کہ جہاں پر آپ ایک 12 سال کا بچہ جو ہے اس فقیر نواز کا مروا دیتے ہیں اور اس کے خلاف وہاں پر کارروائی نہیں ہوتی, اس کو انصاف نہیں ملتا, آپ کے ادارے اس کو وہاں پر انصاف نہیں دیتے بلکہ انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. اور آج آپ اس چیز کا اقرار بھی کر رہے ہیں پریس کانفرنس کے اندر, تو آج جب آپ یہ بتا رہے ہیں تو آپ بھی کسی حد تک جوابدہ ہیں اس چیز کے کہ 14 قتل جو ہوئے اس کے خلاف کارروائی جو ہے
وہ کہاں تک پہنچی. اور آج جب مدعیہ جو ہے وہ خود حاجرہ بی بی اس چیز کا اقرار کرتی ہے اور اس کے ساتھ جب اس کے معاملات طے پا جاتے ہیں اور وہ پاکستان واپس آتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی, اس کے خلاف ایسی کارروائی ہوتی ہے کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا ناظرین کہ اگر ایسے معاملات ہوں کہ قانون کے حوالے ہونے کے بعد پاکستان آنے کا اگر کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کو اس قانون کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے, اور اگر ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے تو وہ بہت پہلے کر دینی چاہیے تھی. یہ کوئی ٹائم نہیں تھا کہ جب آپ دیکھیں آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اگر ایک آدمی اپنی ایک ویڈیو بناتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر اور گواہ بنا لیتا ہے ساری دنیا کو اس چیز کا کہ وہ خود اپنی جو ہے گرفتاری ایک طرح سے دے رہا ہے, قانون کے حوالے خود کو کر رہا ہے, پاکستان واپس خود آ رہا ہے, اس کو اس چیز پر یقین ہے کہ یہاں کا قانون, یہاں کی عدالتیں اس کو انصاف فراہم کریں گی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کا بھی انجام وہی ہوتا ہے جو آج سے کچھ ماہ پہلے خواجہ طارق گلشن کا ہوا تھا. بالکل اسی طرح سے اس کو بھی جب واپس لے جایا جا رہا تھا, عدالت کے اندر پیش کرنا تھا یا پھر تھانے لے کے جانا تھا, تو اس کے دوستوں نے پھر سے چھڑایا اور اس طرح سے واقعہ ہوا. تو ناظرین اگر اس طرح سے جو ہے معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہو جائیں گے, قانون کی بالادستی قائم ہو جائے گی, تو یہ چیز آپ کو مبارک. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے CCTV بنانے کے بعد جو جرائم ہیں اس میں کمی آئی ہے, لیکن وہاں پر دوسری جانب اگر آپ یہ تاثر دیں گے کہ اس طرح کے معاملات کو آپ ماورائے عدالت ہو کر یا قانون سے بالا تر ہو کر حل کرنے کی کوشش کریں گے اور لوگ اس چیز کو سراہیں گے, تو یہ جو ہے بات ہمارے ہاضمے میں جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی, اور ہمیں اس چیز سے شکوہ ہے. خدا را قانون اور آئین کا احترام کیجیے اور قانون اور عدالتوں کا احترام لازم و ملزوم بنانے کا جیسچر بھی دیجیے. اسی کے ساتھ اس ریاست کے اندر بہتری آئے گی اور اس ریاست کا مستقبل مزید بہتر ہوگا اور آئین اور قانون کی پاسداری یقینی بنے گی.